بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باب الأمر بالمعروف نیکی کا حکم کرنے کا بیان، نیک کاموں کا حکم کرنا، اس کا بیان ہوگا اس باب میں، یعنی لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا۔ اس باب میں وہ حدیثیں لائی جائیں گی جس میں یہ ترغیب ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت کی جائے۔ حدیث نمبر 50 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے روکے، فإن لم يستطع، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو، فبقلبی، تو پھر دل میں اس کو برا سمجھے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، رواہ مسلم۔ یعنی اگر ہاتھ سے روکنے میں فتنے کا خدشہ ہو تو پھر زبان سے روکے، اگر زبان سے روکنے میں بھی فتنے کا خدشہ ہو تو ایسی صورت میں پھر دل میں برا سمجھے، اور دل میں برا سمجھنا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اور آج کل ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم برائی کو دیکھ کر دل میں بھی برا نہیں سمجھتے، تو اس کے بعد تو ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ تو جو شخص دل میں بھی برائی کو برا نہیں سمجھتا تو اپنے ایمان کی فکر کرے، اس لیے کہ دل میں برا سمجھنا، گناہ سے نفرت کرنا دل میں، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، یعنی اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ لیکن ہماری حالت نعوذ باللہ من ذالک آج کل یہ ہو گئی ہے کہ ہم گناہ کو دیکھ کر دل میں بھی برا نہیں سمجھتے، ہمارے دل میں خیال ہی نہیں آتا کہ یہ کوئی برائی ہے یا گناہ ہے۔ رب العالمین ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے۔ حدیث نمبر 51 عن ابی ثعلبۃ فی قوله تعالی علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، ابو ثعلبہ سے روایت ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے کہا لا یضرکم، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، جو شخص گمراہ ہے ان کی گمراہی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر آپ ہدایت پر ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ابو ثعلبہ نے کہ خبردار اللہ کی قسم، فقال اما واللہ لقد سألت عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کے بارے میں ابو ثعلبہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے نبی علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا بل استمروا بالمعروف وتناهوا عن المنکر حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى منبعا، فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یعنی اس آیت کے متعلق آپ نے فرمایا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکو، جب تو دیکھے کہ بخل کی فرما برداری کی جاتی ہے، یعنی لوگ بخیل ہو گئے ہیں اور خواہش نفس کی اتباع کی جاتی ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جاتی ہے، وہ دنیا مؤثرۃ، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جاتی ہے، وَعْجَأَتْ كُلُّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور ہر صاحب عقل اپنے عقل پر فخر کر رہا ہے، وَرَأَيْتَ أَمْرًا لَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ، اور تو ایسا کام دیکھے کہ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو، فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ، تو اس وقت اپنے آپ کو لازم پکڑ، وَدَعْ أَمْرَ الْعَوَامِ، اور عوام کے
معاملے کو اللہ پر چھوڑ دو۔ فإن وراءکم ایام الصبر، اس لیے کہ ابھی یہ تمہارے صبر کے ایام ہے۔ فیہن قبض علی الجمر للعامل فیہن اجر 50 رجلا، فرمایا ان دنوں میں جو شخص صبر کرے گا گویا وہ ہاتھ میں انگارہ لے کر پکڑا ہوا ہے، یعنی ان ایام میں جو شخص صبر کرے گا وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے ہاتھ میں انگارہ پکڑا ہوا ہے۔ اب ہاتھ میں انگارہ لے کر کھڑا ہونا مشکل کام ہے، تو جب اس آیت کے متعلق نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، ابو ثعلبہ نے پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم مسلسل لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو، لیکن جب وہ وقت آ جائے یعنی قرب قیامت کا وقت آ جائے اور تم دیکھو کہ لوگ بخیل ہو گئے ہیں، کنجوس ہو گئے ہیں اور اپنے نفس کی اپنے خواہشات کی اتباع کرتے ہیں اور اسی طرح دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اور ہر شخص اپنے عقل پر غرور کرتا ہے، اپنی بات کو حتمی بات سمجھتا ہے، اپنے فیصلے کو حتمی فیصلہ سمجھتا ہے اور اپنی بات کو ہی درست سمجھتا ہے، باقی لوگوں کی باتوں کو غلط سمجھتا ہے۔ اور جب یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے، لوگوں میں یہ صفات پیدا ہو جائے، تو یہ قرب قیامت کا وقت ہے۔ اس وقت آپ صبر کرو اور اپنے آپ کی فکر کرو، اس وقت پھر لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا اور بھلائی سے روکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آخری وقت ہے، قرب قیامت ہے، اس وقت نفسہ نفسی کا دور ہے، اس وقت پھر اپنی فکر کرنی ہے آپ نے، اور اس وقت صبر کرنا بھی کوئی آسان نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر طرف گناہ ہوں گے، دائیں بھی جاؤ گے گناہ، بائیں بھی جاؤ گے گناہ، ہر طرف گناہ دعوت دے گا آپ کو۔ تو ان ایام میں صبر کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنے ہاتھ پر انگارہ لے کر پکڑا ہوا ہے، یعنی دین پر چلنا اس وقت ایسا ہوگا جیسے انسان انگاروں پر چل رہا ہے، اس لیے کہ جو شخص دین پر چلے گا، جس طرح آج کل لوگ دین پر چلتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر والے تانے دیتے ہیں، دوست احباب تانے دیتے ہیں، تو اس وقت جب یہ دور آئے گا تو سب سے پہلے اس دور میں صبر کرنا، دین پر ثابت قدم رہنا بھی ایسا ہوگا جیسے انسان انگاروں کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا ہے یا انگاروں پر چلنے کے مترادف ہوگا اس وقت، اس لیے کہ ہر طرف سے تانے ہوں گے، تشنیع ہوں گی، لوگ آپ کی سبکی کریں گے، بے عزتی کریں گے، آپ کو ملامت کریں گے دین پر، اور آج وہ دور ہے۔ تو فرمایا اس وقت جو شخص صبر کرے گا وہ ایسا ہوگا جیسے کہ ہاتھ پر انگارے لے کر کھڑا ہے۔ للعامل فیہن اجر 50 رجلا یعملون مثل عملہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دور میں عمل کرنے والے کو 50 عمل کرنے والے آدمیوں کا اجر ملے گا، یعنی ابھی جو لوگ عمل کر رہے ہیں میرے اس دور میں 50 لوگوں کو عمل کرنے کا جتنا اجر ملتا ہے، اس وقت قرب قیامت جب یہ فتنے ہوں گے اس وقت جو شخص دین پر عمل کرے گا اس کو 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا، یعنی وہ ایک نماز پڑھے گا تو اس کو 50 آدمیوں کے برابر نماز پڑھنے کا ثواب ہوگا، ذکر کرے گا تو 50 آدمیوں کے برابر، اور کوئی عام لوگ نہیں، میرے دور کے جو صحابہ ہیں ان کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ قال یا رسول اللہ اجر 50 منہم قال اجر 50 منکم، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے 50 آدمیوں کا اجر ملے گا، یعنی اس زمانے کے جو لوگ ہوں گے ان کے نمازوں کے برابر 50 لوگوں کا اجر ملے گا؟ فرمایا نہیں، تمہارے 50 آدمیوں کا اجر ملے گا، یعنی اس وقت جو لوگ عبادت وغیرہ کریں گے ان کے 50 آدمیوں کا اجر نہیں، جو صحابہ ہے یعنی تم جو عبادت کرتے ہو اور تم میں سے ایک شخص کو جتنا اجر ملتا ہے، 50 آدمیوں کو جتنا اجر ملتا ہے، اس وقت اکیلے ایک شخص کو جو عمل کرے گا اس کو آپ کے برابر، آپ 50 آدمیوں کو جتنا اجر ملتا ہے اتنا اس کو اجر ملے گا۔ رب العالمین ہمیں دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ رواہ ترمذی وابن ماجہ، اس روایت کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ کتاب الرقان یا رقان، دل کو نرم کرنے والی حدیثوں کا بیان، دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان،
تو اس حدیث میں وہ باتیں بیان ہوں گی جس سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، شفقت اور مہربانی پیدا ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 52، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت کا شکار ہے۔ ان نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ غفلت کا شکار ہے۔ فرمایا الصحۃ والفراغ، ان میں سے ایک تو صحت ہے، تندرستی ہے، اور دوسرا فراغت وقت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ وہ صحت مند رہیں گے، حالانکہ صحت ہمیشہ نہیں رہتی۔ دوسرا وقت ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ان کے پاس اتنا وقت ہوگا، لیکن ہمیشہ وقت نہیں رہتا، وقت گزر جاتا ہے، پھر انسان کے پاس عبادت کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، اللہ کو یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ اسی طرح رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے صحت نہیں ہوتی ہے، اور اگر سانس اکھڑ جائے تو پھر تو نہ وقت ہوتا ہے اور نہ چانس ہوتا ہے، کیونکہ جب تک سانس ہے چانس ہے، اور سانس ختم چانس ختم۔ اس لیے فرمایا یہ دو چیزیں اتنی قیمتی ہے کہ لوگ، اور اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں غفلت میں ہیں۔ ایک ہے صحت جو ہمیشہ نہیں رہتی اور لوگ غفلت میں ہیں، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ رہے گی، اور دوسرا وقت ہے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 93، حدیث نمبر 53، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ينتظر احدکم الا غنا متغیا او فقراء منسیا او مرضا مفسدا او حرما مغندا او موتا محجزا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی انتظار نہیں کرتا مگر مالداری کا جو گناہگار کرنے والی ہے، یعنی لوگ مالداری کا انتظار کرتے ہیں، لیکن متغین، وہ مالداری لوگوں کو گناہگار کر دیتی ہے، کیونکہ مال آنے کے بعد انسان فحاشی میں اور عیاشی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ او فقراء منسیا، یا فقیری کا جو بلا دینے والی ہے، یعنی انسان محتاج ہو جاتا ہے تو پھر ہر چیز بھول جاتی ہے اس سے، تو لوگ اس کے انتظار کر رہے ہیں، کوئی مالداری کا، کوئی فقیری کا۔ او مرض مفسدہ، یا بیماری کا جو تباہ کرنے والی ہے۔ او حرم مغندا، یا مغندا، یا بڑھاپے کا جو بیہودہ کر دیتی ہے، بیہودہ گود کر دیتی ہے، یعنی انسان کے ہڈیوں کا جو گودا ہے اس کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تو لوگ ایسی بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں جو آپ کی ہڈیوں میں گودے کو ختم کر دے گی، یا ناگہانی موت کا انتظار کرتے ہیں، ابھی دجال، یا دجال کا، شر غالب ینتظر، یا دجال کے انتظار کرتے ہیں کہ دجال ایک غائب شر ہے، اب الساعہ، یا قیامت کے انتظار کرتے ہیں، او ہیا و امرہ، اور قیامت سخت ترین حادثہ ہے اور تلخ ترین آزمائش ہے، یعنی لوگ عمل نہیں کر رہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، نہ توبہ کر رہے ہیں۔ کس چیز کے انتظار کرتے ہیں؟ کوئی اس انتظار میں کہ مالداری آئے گی، فراوانی آئے گی، پھر میرے پاس وقت ہوگا، پھر اللہ کی عبادت کروں گا۔ اور کوئی مالدار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ چلو
ابھی مال حال ہے، جب مال سے فارغ ہو جاؤں گا پھر جو ہے اللہ کی عبادت کروں گا. پھر جب فقیر ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، مال چلا جاتا ہے، پھر اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے، پھر وہ دانے پانی کے فکر میں لگ جاتا ہے، پھر بھی اللہ کو بھول جاتا ہے. تو مالدار بھی اللہ کو بھولا ہوا ہے، فقیر بھی. کوئی مالداری کے انتظار کر رہے ہیں، کوئی مال سے فراغت کے انتظار کر رہے ہیں، کوئی بیماری کے انتظار کر رہے ہیں. ابھی صحت مند ہوں، ابھی صحت ہے، جب بیمار ہو جاؤں گا توبہ کر لوں گا، اللہ سے معافی مانگ لوں گا. کوئی بڑھاپے کے انتظار کر رہا ہے، ابھی جوانی ہے، میں نے کب مرنا ہے، بوڑھا ہو جاؤں گا پھر اللہ کی عبادت کریں گے، پھر اللہ سے معافی مانگیں گے. جوانی میں جب نہیں کر سکتا، بڑھاپے میں کیا عبادت کرے. یا موت کے انتظار کر رہے ہیں کہ موت سے پہلے معافی مانگ لوں گا. یا دجال کا، بعض لوگ کہتے ہیں دجال آئے گا پھر سب کچھ پتہ لگ جائے گا. کوئی قیامت کے انتظار کر رہے ہیں، لیکن موت اچانک آ جائے گی اور پھر انتظار ہی رہ جائے گا، اور افسوس اور شرمندگی انسان کا ٹھکانہ بن جائے گا. اور وہ افسوس اور وہ شرمندگی جس سے انسان کبھی باہر نہیں نکل پائے گا، اس لیے کہ پھر رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا. پھر انسان بہت چیخے گا، چلائے گا کہ ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، ایک موقع، ایک چانس مل جائے، پلک جھپکنے کے مقدار کے برابر بھی یا اللہ آپ کی نافرمانی نہیں ہوگی. لیکن یہ دنیا کا پرچہ آسان بہت ہے، 3 سوال ہے اللہ نے بتا دیے، لیکن اس کو یہ کام بہت مشکل بنا دیتا ہے کہ اس میں سپلی نہیں ہے، دوبارہ چانس نہیں ہے. ایک مرتبہ فیل ہو گیا پھر ناکامی مقدر ہے، پھر اس کے بعد کامیابی نہیں ہو سکتی. تو یہ پرچہ، باقی دنیا کے جو پرچے ہوتے ہیں انسان ناکام ہو جاتا ہے، پھر سپلی آ جاتی ہے، پھر یہ اگلے سال دوبارہ امتحانات دیکھ کر پاس ہو جاتا ہے، موقع ہوتا ہے، مواقع ہوتے ہیں. لیکن یہ دنیا اور آخرت کا جو پرچہ ہے اس میں کوئی چانس نہیں، کوئی سپلی نہیں ہے، کوئی موقع نہیں ہے. جو کچھ کرنا ہے اسی سانس کے ساتھ کرنا ہے. اور دوسری بات، دنیا کے پرچوں کے ٹائم معلوم ہوتے ہیں، 3 گھنٹے کا ہے، 4 کا ہے، 2 کا ہے، گھنٹے کا پیپر لے لیا جائے گا. پھر انسان کو معلوم ہے اس سے پہلے مجھ سے پیپر نہیں لیا جائے گا. لیکن یہ زندگی کا جو پرچہ ہے اس کا علم نہیں ہے. کب اسرائیل علیہ السلام آئے جائے، موت کا فرشتہ آ جائے اور آپ کے ہاتھوں سے آپ کی زندگی کا پرچہ، پیپر کھینچ لیا جائے اور آپ کے سوالات باقی رہ جائے، پھر آپ کو وہ پرچہ، وہ پیپر واپس نہیں مل سکتا. تو یہ 2 چیزیں زندگی کے پرچے کو مشکل بنا دیتی ہیں. رب العالمین ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رواہ الترمذی والنسائی، اس حدیث کو امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت کیا ہے. حدیث نمبر 54، عن شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے، یعنی جو اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، یعنی موت کی تیاری کے لیے عمل کرے، موت کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے لیے تیاری کے لیے عمل کرے. والعاجز من اتبع نفسہ ہوا، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے خواہشات کا تابع کر دے. وتمنا علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر امید رکھے کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں، بڑے غفور الرحیم ہیں. تو اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن ہم بھی کچھ کر کے جائیں جس سے رب العالمین کو رحم آئے. اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ گناہگار اور نیکوکار دونوں برابر ہو، دونوں بخشے جائیں، دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہو. لا یستوی الاعمی والبصیر، قرآن کہتا ہے کہ اندھا اور بھینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، عمل کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پھر یہ لوگ کہاں سے یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے، معاف فرما دیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بیوقوف لوگ ہیں، دنیا میں اپنی من چاہی زندگی گزارتے ہیں اور کہتے اللہ معاف فرمائیں گے. اللہ معاف اسے فرمائیں گے جس نے اپنی کوشش کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ کے احکامات کو 100% کون پورا کر سکتا ہے؟ کمی رہ جاتی ہے.
اس طرح دنیا کے پرچے 100% ہم مکمل حل نہیں کر سکتے، تو اس طرح زندگی میں بھی رب العالمین کے احکامات کو پورا کرنے میں کمی رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات عبادت چھوٹ جاتی ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے، غلطی گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کی تو اس کے لیے اللہ غفور رحیم ہے۔ لیکن جو جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانیاں کرے اور اللہ پر امید باندھے، اس سے بڑھ کر بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ عقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتا رہے، اس لیے کہ یہ زندگی گزر جائے گی اور جو آنے والی ہے وہ ابد الآباد ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ تو جو وہاں پر کامیاب وہی کامیاب، جو دنیا میں کامیاب ہے لیکن آخرت میں ناکام ہو گیا تو اس نے سب کچھ ضائع کر دیا۔ اس لیے کہ دنیا کی 60-70 سالہ زندگی، 20 سال تک انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، 20 سال کے بعد 30-40 سال کی زندگی رہ جاتی ہے، اس میں انسان اپنے کام کاج میں، پیسے کمانے میں، ٹینشن پریشانیوں میں گزار دیتا ہے۔ جب فارغ ہوتا ہے تو پھر 5-6 سال رہ جاتے ہیں، اور یا گھر والوں سے اور پریشان ہو جاتا ہے جب گھر والے تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس فضول سی زندگی کے لیے اپنی آخرت کی وہ کامیاب اور بہترین زندگی کو برباد کر لے کوئی، تو اس سے بڑھ کر بیوقوف کوئی نہیں۔ تو اس نے فرمایا کہ یہ زندگی گزر جاتی ہے، یہاں بادشاہ بھی پریشان ہے، فقیر بھی پریشان ہے۔ ہاں، خوش وہ ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کے دین سے ہے، وہ خوش ہے یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی خوش رہے گا۔ تو جو شخص آخرت میں خوش رہے گا وہ دنیا میں بھی خوش ہے، اللہ نے اس کو دنیا میں بھی خوشی عطا کی ہے۔ خوشی مال کا نام نہیں ہے، منصب عہدے کا نام نہیں ہے، وزارت صدارت کا نام خوشی نہیں ہے۔ خوشی دل کی ایک کیفیت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، جو اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ تو جس کا تعلق دنیا میں اللہ سے ہے تو دنیا میں بھی خوش ہے، آخرت میں بھی خوش رہے گا۔ تو اس لیے آخرت کی تیاری جو کر رہا ہے وہی عقل مند ہے، کیونکہ وہ اس زندگی کو بنا رہا ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، اور یہ زندگی بہت بھی بہترین ہو ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تو جو چیز ختم ہو رہی ہے اس کے لیے محنت کرنے والا بیوقوف ہی ہے۔ یہ شخص کو معلوم ہے کہ وہ گھر بنا رہا ہے اور 2 دن بعد سیلاب آ جائے گا، گھر بہہ جائے گا، اور اپنی ساری توانائی اس گھر کو بنانے میں خرچ کر دے، تو اس سے بڑھ کر تو کوئی بیوقوف نہیں ہو سکتا۔ اس کو چاہیے ایسی جگہ گھر بنائے جو ہمیشہ رہے، جو اس کے کام آئے۔ تو دنیا کی یہی مثال ہے، اس کو معلوم ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے محنت کر رہا ہے، اور جو ختم نہیں ہونا جس زندگی نے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ رب العالمین سمجھ نصیب فرمائے۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ، اس حدیث کو امام ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا، حدیث نمبر 55۔ وعنہ قال، شداد بن اوس سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم ویشت منہ اثنان، الحرص علی المال والحرص علی العمر۔ ویشت نہیں ویشب ہے یہ۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور 2 چیزیں اس میں جوان ہو جاتی ہے، مال کی محبت اور عمر کی محبت۔ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو 2 چیزوں میں محبت بڑھ جاتی ہے، خود کمزور ہو جاتا ہے اور 2 چیزیں اس میں جوان ہو جاتی ہے، اس کے ایک دنیا کی لالچ، مال کی لالچ، اور ایک عمر کی لالچ کہ زندگی اور مل جائے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ لالچ اس کو ہوتی ہے جس کے دل میں لالچ ہو تو زیادہ ہو جاتی ہے، حدیث میں فرمایا کہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن جس شخص کے دل میں مال کی محبت ہی نہ ہو، دنیا سے بے رغبتی ہو، اور عمر کی محبت ہی نہ ہو، اللہ کی ملاقات کا شوق ہو اسے، تو وہ بوڑھا بھی ہو جائے تب بھی یہ چیز اس میں پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ پیدا ہو جاتی ہے، نہیں، بلکہ جس میں پہلے سے یہ 2 چیزیں موجود ہو وہ اور توانائی اور قوت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے۔ لیکن جس میں ہے ہی نہیں، جس میں یہ 2 چیزیں ہے ہی نہیں، اس نے کیا جوان ہونا ہے، اس میں کیا قوت پیدا ہوگی، اس میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ شخص کے لیے جن کو ان 2 چیزوں سے محبت ہے تو اس میں یہ چیزیں بڑھاپے کے ساتھ اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور جس کو نہیں ہے تو اس کو بڑھاپے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باب الریاء والسمع، ریا کا بیان اور سننے کا بیان۔
ریاکاری کا بیان، یعنی اس حدیث میں اس باب میں وہ حدیثیں پیش ہوں گی جن میں نبی علیہ السلام نے ریاکاری سے منع فرمایا ہے۔ ریاکاری جس کو شرک خفی کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو دکھانا کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، فرما بردار، تو اس سے منع کیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ آپ کی صورتوں کو اور آپ کے مال کو نہیں دیکھتا، اس لیے کہ ان چیزوں کی کوئی قدر اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رب العالمین آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے اور آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے، یعنی سب سے پہلے آپ کے دل میں یعنی آپ کی نیت کو دیکھتا ہے کہ کس نیت سے عمل کر رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کے عمل کو دیکھتا ہے کہ کتنی خوبصورتی سے میرے لیے عمل کر رہا ہے۔ تو ان چیزوں کی قدر ہے، اللہ ان کو دیکھتا ہے، باقی شکل صورت کو اللہ نہیں دیکھتا۔ مال ان چیزوں کے اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں، اس لیے کسی کو زیادہ مال دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو اچھی رنگت دی، کسی کو اچھی نہیں دی، اس لیے کہ ان چیزوں کی قدر نہیں ہے۔ اگر قدر ہوتی اللہ کے ہاں تو سب کو ایک طرح دی جاتی یہ چیزیں، لیکن جن چیز کی قدر ہے اللہ اس کو دیکھتا ہے، وہ نیت ہے اور عمل ہے، عقیدہ ہے اور عمل ہے، تو اس کو درست رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 57، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، یعنی قیامت کے دن تمام آدم کی اولاد کا سردار میں ہوں گا۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور سب سے پہلے جس کی قبر پھٹے گی وہ بھی میں ہوں گا، یعنی سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ، اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا اپنی امت کی وہ میں ہوں گا۔ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور سب سے پہلے جس کی سفارش قبول کی جائے گی، جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ بھی میں ہوں گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی فضیلت ہے اس حدیث میں، رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 58، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنایاتہ یا بنیانہ ترک منہ موضع لبن، فرمایا میری مثال اور پہلے انبیاء کی مثال اس طرح سمجھو کہ ایک بہت ہی خوبصورت محل ہے جس کی تعمیر نہایت عمدہ ہے، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہے، فطاف بہ النظار، دیکھنے والا اس کے ارد گرد گھومتا ہے، یتعجبون من حسن بنیانہ، وہ اس کی عمدہ تعمیر سے حیران و پریشان ہے، یعنی بہت حیران ہے اس کی عمدہ تعمیر کو دیکھ کر، الا من موضع تلک اللبن، مگر اس ایک اینٹ کی جگہ کی کمی وہ محسوس کر رہا ہے۔ فکنت انا سددت موضع اللبن ختم بالبنیان وختم بالرسل، فرمایا کہ میں نے اس اینٹ کی جگہ کو پر کر دیا ہے، میرے ساتھ وہ عمارت مکمل ہو گئی ہے، اور میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، یعنی رسالت مجھ پر ختم ہو گئی ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ فانا اللبن وانا خاتم النبیین، فرمایا دوسری روایت میں ہے کہ میں ہی وہ اینٹ ہوں جو وہ اس عمارت کو پورا کرے گی، اس نے اس عمارت کو پورا کیا، اور میں ہی خاتم النبیین۔ تو یہ قادیانیوں کی تردید ہے، اور تمام ان لوگوں کی جو نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کے قائل ہیں کہ نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی، اب اس پر کوئی اینٹ کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور نبی علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ میں خاتم النبیین، یعنی میرے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، اور جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ حدیث نمبر 60، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بستۃ، فرمایا مجھ کو دوسرے انبیاء پر 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کی بنا پر فضیلت دی ہے،
یعنی مجھے 6 چیزیں عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے جو دوسرے کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ نمبر 1، اعطیت بجوامع الکلم، فرمایا میں جوامع الکلم ہوں، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں، یعنی مجھے رب العالمین نے ایسے الفاظ عطا کیے ہیں، ایسے کلمات عطا کیے ہیں جو بولنے میں تو بہت تھوڑے ہیں لیکن اس کی تشریح کی جائے تو اس سے بہت معنی نکلتے ہیں۔ اس طرح نبی علیہ السلام کی حدیث کو دیکھا جائے تو ایک حدیث کی تشریح پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، تو نبی علیہ السلام جوامع الکلم تھے، بات تھوڑی لیکن اس کے معنی، اس کے فوائد بہت زیادہ ہوتے تھے۔ وَنُسْرِي بِالرُّعْبِ، اور رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، یعنی میرا رعب رب العالمین نے لوگوں کے دلوں میں رکھا ہے کہ کئی میل کی دوری سے لوگوں کے دلوں پر میرا رعب چھا جاتا ہے، اور واقعی نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا نبی علیہ السلام کے رعب کی وجہ سے، سوائے 2 صحابہ کے، ابو بکر اور عمر، لیکن جب نبی علیہ السلام غصے میں ہوتے تھے تب یہ 2 بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے مال غنیمت جب مسلمان لشکر جنگ جیتتا تھا تو غنیمت جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کر دی جاتی تھی، اس کو کسی جگہ رکھا جاتا اور آسمان سے آگ آتی اور تمام مال غنیمت کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی، لیکن ہماری نبی علیہ السلام کی برکت سے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُہُورًا، اور میرے لیے تمام زمین کو سجدہ گاہ اور پاکیزہ بنا دیا گیا ہے، یعنی جس جگہ بھی چاہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں روئے زمین پر نبی علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے۔ اور نمبر 2، جس جگہ بھی آپ چاہے وہاں سے زمین پاک ہے وہاں سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ باقی تفصیلات جو باب التیمم فقہا نے فقہ میں بیان کی ہے۔ تو پہلے انبیاء کے لیے اجازت نہیں تھی، وہ اپنے کلیساؤں میں جہاں پر وہ اپنے عبادت کے لیے انہوں نے جگہ مختص کی تھی، وقف کی تھی، وہیں پر ان کے لیے عبادت کرنا جائز تھا، اس سے باہر عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس امت کے لیے وہ گھر میں عبادت کر سکتی ہے، دفتر میں کر سکتی ہے، مسجد میں کر سکتی ہے، میدان میں، صحرا میں، ہر جگہ ان کے لیے اجازت ہے، یہ وہاں سجدہ کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور پاک بنا دیا گیا، پاک کا مراد تیمم کر سکتے ہیں۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں اور قیامت تک جتنے آئیں گے تمام کی طرف میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور مجھ پر نبوت ختم کی گئی ہے، یعنی مجھ پر نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ 6 چیزیں نبی علیہ السلام کی خصوصیات ہیں، اور ان 6 چیزوں کی وجہ سے نبی علیہ السلام باقی انبیاء پر افضل ہے کہ باقی انبیاء کو یہ چیزیں عطا نہیں کی گئی، یہ صرف نبی علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 61، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، ان کو برا نہ کہو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کتاب میں غلطیاں بہت ہیں الفاظ کے اعتبار سے، نسیم لکھا ہے یہاں پر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو وہ صحابی کے ایک مٹھی بھر کر آٹا یا گندم خرچ کرنے تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی میرا صحابی ایک مٹھی گندم اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اور بعد میں آنے والے لوگ جو صحابی نہیں ہیں وہ پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، پھر بھی صحابی نے جو ایک مد گندم اللہ کے راستے میں جس خلوص سے دیا ہے اس ثواب تک وہ پہاڑ کا سونا بھی نہیں پہنچ سکتا، یعنی جو اللہ کے راستے میں سونے کا پہاڑ دے گا، لازمی بات ہے اس شخص کا کوئی خلوص ہوگا، ہر شخص یہ نہیں دے سکتا، لیکن اتنے خلوص کے باوجود بھی اس کا خلوص ایک صحابی تک نہیں پہنچ سکتا،
صحابی اتنا خالص اس کا خلوص ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اس لیے فرمایا کہ وہ جتنے دین میں خالص ہوتے ہیں تم اس تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے صحابہ کو برا بلا مت کہو بلکہ ان کی پیروی کرو، اور نہ اس کے آدھے کے برابر، نہ ایک مد تک پہنچ سکتا ہے، یعنی ایک مٹھی تک بھی ثواب نہیں پہنچ سکتا اور آدھی مٹھی تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر صحابہ آدھی مٹھی گندم یا جو اللہ کے راستے میں دے تو اس تک بھی پہاڑ کے برابر سونا نہیں پہنچ سکتا کسی امتی کا، تو یہ صحابہ کا مقام ہے، اس لیے صحابہ کی قدر کرو، اور صحابہ کے بارے میں قرآن اور حدیث بری پڑی ہے۔ ایک صحابی کا جو مقام ہے تمام دنیا کے ولی بزرگان دین سارے کے سارے جمع ہو جائے کسی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، باقی تفصیل میں جائیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 62، وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ یعنی صحابہ کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو زمانہ ہوگا یعنی تابعین کا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر اس کے بعد کا زمانہ یعنی تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد زمانہ یعنی تبع تابعین کا، ثم ان بعدہم قوم یشہدون ولا یستشہدون، پھر اس کے بعد ایسا زمانہ آئے گا یعنی پھر ان لوگوں کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو گواہی دیں گے مگر ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، یعنی وہ بدکار ہوں گے، گناہگار ہوں گے، وہ گواہی دینے کی کوشش تو کریں گے لیکن ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، وَيَخُونُونَ وَلَا يُتِمُّونَ، اور خیانت کریں گے اور امانت داری نہیں کریں گے، وَيَنْظُرُونَ وَيَظْهَرُ مَا فِيهِمُ الثَّمَنُ، اور نظر مانیں گے اور پورا نہیں کریں گے، یعنی نظریں مانیں گے لیکن نظروں کو پورا، اپنی نظر پوری نہیں کریں گے، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ الثَّمَنُ، ان میں موٹاپا آ جائے گا، یعنی یہ لوگ موٹے ہوں گے، صحابہ میں موٹاپے یہ چیزیں نہیں تھیں، تو یہ لوگ اپنی بسیار خواری کی وجہ سے اور خیانت کی وجہ سے، فسق و فجور کی وجہ سے ان میں موٹاپا آ جائے گا، وفی روایت، اور ایک روایت میں یحلفون ولا یستحلفون، یہ لوگ قسم کھائیں گے اور ان سے قسم نہ دی جائے گی، یعنی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں گے لیکن ان سے قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، لوگ اس کی قسم کے اعتبار نہیں کریں گے، تو آج کل یہ زمانہ ہے لوگ قسم کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن سامنے والے کہتے ہیں نہیں اس کی قسم کے اعتبار نہیں ہے، یہ قسم نہ کھائے، مجھے اس کی قسم پر اعتبار نہیں ہے۔ وفی روایت لمسلم عن ابی ہریرہ، اور امام مسلم کی روایت میں ہے جو کہ ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ثم یحلف قوم یحبون السمانہ، پھر اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے یحبون السمانہ جو موٹاپے کو پسند کریں گے یعنی موٹے ہوں گے۔ حدیث نمبر 63، وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی ورآ من رآنی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو آگ نہیں لگے گی جس نے مجھ کو دیکھا ایمان کی حالت میں، پھر ایمان کی حالت میں موت آئی، اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا، اور جس نے مجھے دیکھا اس کو جس مسلمان نے دیکھا اس کو بھی آگ نہیں لگے گی، جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، یعنی صحابی جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا، اور جس نے صحابی کو دیکھا یعنی تابعی وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا، یہ صحابہ اور تابعین کا مقام ہے، نبی علیہ السلام کی صحبت، نبی علیہ السلام پر نظر پڑنے کا یہ مقام ہے کہ وہ جنتی ہے اور اس کو دیکھنے والا بھی جنتی ہے۔ رواہ الترمذی، بعض لوگ ان حضرات پر بونگتے ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے اور اللہ کے قرآن نے کہا کہ یہ جنتی ہے، اللہ کہتے ہیں ہم ان سے راضی، یہ ہم سے راضی ہے، جس سے اللہ راضی ہو گیا، اب کسی کو کیا جرت ہے کہ اس کے بارے میں
چوں چرا کرے، بس بات ختم، اللہ نے ختم کر دی، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے جنتی، صحابی کلہم فی الجنہ، میرے تمام صحابہ جنتی، اب کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ان کے بارے میں چوں چرا کرے، اور جو کرے گا وہ اپنی آخرت تباہ کرے۔ حدیث نمبر 64، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے تو تم کہو کہ تمہارے اس برے فعل پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی تمہارے اس فعل پر بھی اللہ کی لعنت ہو اور تم پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ تو جو لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ کی نبی کی زبان پر ان لوگوں پر لعنت ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ جو اس کی گالیوں کو سنے ان پر بھی یہ لازم ہے کہ ان پر لعنت کرے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ صحابہ کا دفاع کرے، اور جو صحابہ پر بونکتے ہیں ان پر لعنت کرے، ان کی زبانوں کو بند کرے۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مناقب ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور تعریفات میں یہ باب ہے، ان کے متعلق نبی علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ انبیاء کے بعد جن کا درجہ ہے، اور ان کے احسانات ہیں اسلام پر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت کے دن خود دیں گے، اور ان کو دیکھ کر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اور جنت کا ہر دروازہ ان کو پکارے گا کہ اس دروازے سے گزر جائیں، اور ان کو دیدار خاص ہوگا کیا جنت میں اللہ کا، باقی لوگوں کو عام ہوگا۔ یہ جب دیدار خاص، یہ جب بھی نگاہ اٹھائیں گے ان کو اللہ کا دیدار ہوگا، اور باقی لوگوں کو کسی کو دن میں، کسی کو ہفتے میں، کسی کو مہینے میں، کسی کو سال میں ایک مرتبہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو حدیث نمبر 65، عن ابی سعید الخدری، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبته وماله ابو بکر، ان من امن الناس علی فی صحبته وماله ابو بکر، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر بہت احسان کرنے والا، مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا اور میری صحبت میں رہنے والا، اپنی صحبت کے لحاظ سے اور اپنے مال کے لحاظ سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے، یعنی سب سے زیادہ میرے ساتھ رہا، ہر جگہ میرے ساتھ رہا، اور اپنا مال میرے ساتھ ہر جگہ مجھ پر خرچ کیا اور دین پر خرچ کیا۔ وعند البخاری، اور امام بخاری کی روایت میں ہے ان ابا بکر لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، فرمایا کہ ابو بکر، اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا، لیکن میرا دوست اللہ ہے اس لیے میں نے اللہ کو دوست بنایا، لیکن اللہ کے ماں سوا کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ ولیکن اخوۃ الاسلام ومودتہ لا تبقین فی المسجد خوۃ الاخوہ الا خوۃ ابی بکر، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ میں جس کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا، لیکن اسلام کی برادری اور محبت اس کی ثابت ہے، مسجد میں کوئی کھڑکی نہ چھوڑی جائے مگر ابو بکر کی کھڑکی کو چھوڑا جائے، یعنی سارے دروازے بند کر دیے جائے، جس کا دروازہ مسجد کی طرف کھلتا ہے اپنے دروازے بند کرو، مسجد کے مین گیٹ سے آئے سارے، لیکن ابو بکر کے گھر کا دروازہ مسجد کے اندر کھلا رہے، وہ اپنے گھر کے دروازے سے مسجد آ سکتا ہے، مین دروازے سے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میرے بعد امامت جو ہے مسلح کی وہ ابو بکر کو حاصل ہوگی، جب مسلح کی امامت ابو بکر کی ہے تو پورے سلطنت کی امامت اور خلافت بھی ابو بکر کی ہی ہے، متفق علیہ۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا، ایک روایت میں ہے اگر میں اللہ کے سوا کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا، متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 66، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا فی مرضی، اپنی بیماری میں، ادعی لی ابی بکر، ابو بکر کو بلاؤ، ابو بکر یعنی اپنے والد کو بلاؤ، واخاک، اور اپنے بھائی کو بلاؤ، حتی اکتب کتابا، یہاں تک کہ میں ایک کتاب، ایک خط ان کو لکھ کر دوں، فإنی اخان ان یتمنى متأمل ویقول قائل انا ولا یأبى اللہ والمؤمن الا ابا بکر، فرمایا اپنے بھائی اور اپنے والد کو بلاؤ،
کہ میں ان کو ایک خط لکھ کر دوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ خواہش کریں گے خواہش کرنے والا اور کہنے والا کہے گا کہ میں مستحق ہوں خلافت کا، حالانکہ وہ مستحق نہیں۔ اللہ انکار کرے گا اور مومن شخص بھی انکار کرے گا مگر ابو بکر کی خلافت کا۔ فرمایا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ لوگ یہ دعویٰ کریں گے کہ میں خلافت کا مستحق ہوں، اس لیے اپنے والد اور اپنے بھائی کو بلاؤ کہ میں خط لکھ کر دوں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ فی کتاب الحیتمی انا و اولا بدل انا ولا، اور حمیدی کی کتاب میں ہے کہ انا و اولا کے بجائے لا کا لفظ موجود ہے۔ حدیث نمبر 67، وعن محمد بن الحنفیہ قال، محمد بن حنفیہ سے روایت فرماتے ہیں قلت لابی، میں نے اپنے والد سے کہا، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے بعد یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت کون ہے؟ قال ابو بکر، فرمایا کہ ابو بکر ہے۔ قلت ثم، میں نے کہا پھر کون ہے؟ قال عمر، فرمایا کہ عمر ہے۔ وخشیت ان یقول عثمان، قلت ثم انت، پھر میں ڈر رہا تھا کہ کہیں عثمان کا نام نہ لے دے، تو پھر میں نے کہا کہ پھر آپ ہیں؟ قال ما انا الا رجل من المسلمین۔ محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر آپ سب سے بہتر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ یعنی میں ڈرا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پھر کون ہے تو آپ عثمان کا نام لے دیتے، تو میں نے کہا کہ پھر آپ ہے سب سے بہتر تیسرے نمبر پر، تو کہا کہ نہیں، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ اس کے بعد مجھ سے افضل بھی ہے، وہ عثمان ہے۔ لیکن بیٹے کے سوال کو سمجھ گئے، فرمایا کہ نہیں، میں نہیں ہوں، مجھ سے بڑھ کر ہے کوئی۔ حدیث نمبر 67، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فإن يك احد في امتي فإنه عمر۔ ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں بعض لوگوں کو الہام ہوتا تھا، رب العالمین ان کے دل پر بات ڈال دیتے تھے، اگر میری امت میں سے کوئی محدث ہوتا جس کو الہام ہوتا ہے، محدث ہوتا تو حضرت عمر ہوتا۔ حدیث نمبر 69، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، رب العالمین نے حضرت عمر کی زبان اور ان کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ رواہ ترمذی، وفی روایت ابی داؤد، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مناقب اور صفات بیان کرنے کے بارے میں یہ حدیث اب آ رہی ہے۔ ابو بکر کے بارے میں ختم ہوئی، حدیثیں تو بہت ہیں لیکن صاحب کتاب نے کچھ ذکر کی ہے، اب اس کے بعد حضرت عمر کی آئی ہے۔ تو امام ترمذی کی روایت میں ہے، اور یہ امام ترمذی کی روایت ہے اور امام ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ انہوں نے روایت کیا ہے ابی ذر سے، فرمایا کہ ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر یقول بھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو رکھ دیا ہے، وہ جب بھی بولتا ہے حق بات بولتا ہے۔ حدیث نمبر 70، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں، انی لواقف فی قوم فدعوا اللہ لعمر وقد وضع على سريره اذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبه يقول يرحمك الله اني لارجو ان يجعلك الله مع صاحبيك اني لكثيرا ما كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت ابو بكر وعمر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ میں اس جماعت میں کھڑا تھا جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا مانگ رہی تھی، اس حال میں کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے تخت پر رکھے گئے تھے، یعنی غسل اور کفن سے پہلے، جب ان کی لاش قبر پر کفن پھٹے پر رکھی ہوئی تھی چرپائی پر، تو لوگ ان کے لیے دعا مانگ رہے تھے، تو میں بھی کھڑا تھا اور کچھ لوگ بھی کھڑے تھے۔ ایک شخص نے میرے پیچھے میرے کندھوں پر اپنی کوہنی رکھی اور کہہ رہا تھا، وہ شخص کہہ رہا تھا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے عمر، اور مجھے امید ہے کہ اللہ نے آپ پر رحم کیا ہوگا، تیرے دونوں ساتھیوں میں سے کرے گا۔
اور اللہ تجھ کو تیرے دونوں ساتھیوں میں سے کرے گا۔ اور میں نے اکثر نبی علیہ السلام کو سنا، نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر تھے، اور میں اور ابو بکر و عمر نے ایسا کیا، وانطلقت و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر یہاں پر گئے، ودخلت ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر فلاں جگہ داخل ہوئے، وخرجت ابو بکر و عمر، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ کو نکلے، فالتفت فاذا دعا علی بن ابی طالب، جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت یہ دو یار رہا کرتے تھے۔ حضرت علی نے اس کی گواہی دی کہ نبی علیہ السلام ہر وقت آپ دونوں کا نام ہی لیا کرتے تھے، اللہ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں میں یعنی نبی علیہ السلام اور ابو بکر کے ساتھ آپ کا حشر فرمائے اور وہیں پر آپ کی تدفین ہو، اور پھر اسی طرح ہوا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان تھی۔ تو 70 حدیثیں ہو گئی، اس سے لے کر آخر تک